السلام علیکم دوستو، آج ہم خواب کی تعبیر کیسے کرتے ہیں اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو خواب کی تعبیر میں سب سے پہلی دخل ہے آپ نے خواب کس وقت دیکھا ہے۔ جو رات کے شروع میں خواب دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر اگر بالکل سوتے وقت ہی دیکھا ہے، سوتے ہی آدھی نیند میں آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ صرف آدمی کے دماغی خیالات ہیں جو ایک طوفان بن کر آدمی کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ اگر آدھی رات کے قریب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر سالوں میں چلی جاتی ہے، آدھی رات سے کچھ پہلے دیکھا ہے تو سالوں میں چلی جاتی ہے، آدھی رات کے قریب دیکھا ہے تو مہینوں میں تعبیر آ جاتی ہے۔ اگر فجر کے وقت، جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر دنوں میں یا دنوں میں ہفتوں میں آ جاتی ہے۔ اور اگر خواب آدمی نے ایسے وقت دیکھا ہے جب فجر کا وقت نکلنے والا ہو رہا ہو اور اس کی نماز ابھی نکل چکی ہو، نکلنے والی ہو، تو ایسے وقت کا خواب 100% شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور فجر کے نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سوتے ہیں، اگر دوبارہ سوتے ہیں، اور خاص کر رمضان میں سحری کرنے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، اس کے بعد خواب آپ کو جتنا مرضی مضبوط نظر آئے، ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ سارے خواب جو ہیں وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وقت کے اعتبار سے۔ اور پھر دن کا خواب کئی بار الگ ہوتا ہے، دن میں اکثر خوابوں کی تعبیر نہیں دی جاتی، کچھ خواب ہیں جن کی تعبیر اگر دن میں آئے تو ان کی تعبیر کچھ اور ہے، رات میں آئے تو کچھ اور ہے، تو اس کی وجہ سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اگلی چیز ہے کہ کس آدمی نے خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ نیک آدمی اگر خواب دیکھے کہ اس نے اذان سنی ہے یا وہ اذان دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسے حج کی توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور اگر برا آدمی خواب دیکھے، بدبخت آدمی یہی خواب دیکھے کہ وہ اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اس نے چوری کی بھی ہوگی۔ تو آدمی کے حساب سے تعبیر تبدیل ہو جاتی ہے، حاضر اور غائب کے حساب سے تعبیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک عورت آئی کہ میرے گھر کا جو بیچ کا پلر ہے، ستون ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے اور گھر کی جو چھت ہے وہ اندر جھک گئی ہے۔ تو تعبیر دی گئی کہ آپ پوچھا گیا کہ آپ کا شوہر کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ میرا شوہر سفر پر ہے، باہر گیا ہوا ہے، ابھی گھر پر نہیں ہے۔ تو اسے تعبیر دی گئی کہ آپ کے شوہر واپس آ جائیں گے۔ تو کچھ وقت کے بعد پھر اسی عورت نے یہ خواب پھر بالکل یہی خواب بیان کیا، تو پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر اب کہاں ہیں، اس نے کہا کہ شوہر گھر پر ہیں۔ تو اسے بتایا گیا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوگا، تو اس نے کہا کہ خواب تو ایک ہے۔ تو بتایا گیا کہ پہلے وہ حاضر نہیں تھے تو تعویل الگ تھی، حاضر ہیں تو تعویل الگ ہے۔ موسم کے حساب سے تعویل تبدیل ہو جاتی ہے، کسی چیز جو آپ نے خواب میں دیکھی ہے اس کا موسم ہے تو اکثر اس کی تعویل اچھی ہوتی ہے، اگر اس کا موسم نہیں ہے تو اس کی تعویل بری ہو جاتی ہے۔ کئی بار، ہر جگہ نہیں ہوتا ایسا، لیکن کئی بار بری ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ کے دروازے پر کھجور پڑے ہیں، اس نے اٹھائے تو تعویل دی گئی کہ آپ کو بادشاہ کی طرف سے 40 کھجور اس نے اٹھائے تو 40 کوڑے لگیں گے۔ کچھ مدت کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ 40 اس نے کھجور اٹھائے بادشاہ کے دروازے سے، وہی خواب دیکھا تو بتائے گا کہ آپ کو جو خواب آپ کو بادشاہ کی طرف سے 40 درہم ملیں گے۔ تو پہلے کھجوروں کا موسم نہیں تھا، اب کھجوروں کا موسم ہے، اس کا فرق ہوتا ہے۔ تو آدمی کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، حالت کے لحاظ سے۔ اچھا، ایک خواب وہ ہے جیسے کوئی دیکھے کہ اس کی داڑھی کاٹ دی گئی ہے، داڑھی اور مونچھیں اس کی مونڈ دی گئی ہیں، تو اس کا مطلب دین میں تباہی کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے، اور اس کا مطلب آدمی کی غم اور تکلیف کی طرف بھی جاتا ہے، بیماری کی طرف بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ خواب کی تعبیر اس کے لیے ہے جس نے داڑھی رکھی ہو، جس کا دین پر عمل ہو، اس کے لیے تعبیر ہے۔ جو آدمی روزانہ یا تیسرے دن داڑھی منڈواتا ہے، مونچھیں منڈواتا ہے، اس کے لیے یہ تعبیر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اس کا معمول ہے۔ جو چیزیں معمول میں ہوتی ہیں، جو آدمی روٹین میں کرتا ہے، ان چیزوں کی تعویل نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی کا پروفیشن ہے وہی چیز اگر خواب میں دکھے تو اس کی بھی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو خواب میں جن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تعویل دیتے وقت۔ قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر تعویل دی جاتی ہے۔ جو قرآن اور حدیث میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں یا جو مثالیں دی گئی ہیں یا جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی تعویل، ان کو دھیان میں رکھ کے ان سے تعویل لی جاتی ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو، اگر آپ نے کسی آدمی کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کے نام سے بھی کئی بار تعویل لی جاتی ہے۔ اس کا نام جو ہے، اگر جو اس کا نام ہوتا ہے اس نام سے بھی تعبیر بنتی ہے۔
اور کئی بار وہ آدمی کس عہدے پر فائز ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، اس سے بھی تعبیر بنتی ہے۔ کس جگہ پر آپ ہو، اس سے بھی کئی بار تعبیر بنتی ہے۔ مکان کچا ہے یا پکا ہے، اس سے بھی تعبیر بنتی ہے۔ آپ کس جگہ پر ہو، ایک ہی خواب آپ گھر میں دیکھو، پھر وہی خواب اسی خواب میں آپ اپنے آپ کو مسجد میں دیکھو، اس سے تعبیر الگ ہو جاتی ہے، تعبیر الگ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعبیر میں دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر خود سے نہ کریں۔ اگر آپ کو تعبیر کا علم نہیں آتا تو خود سے اپنے خواب کی تعبیر نہ کریں، اور کوئی تعبیر کرنے والا، آپ کا بھلا چاہنے والا کوئی نہ ہو جو آپ کے لیے بھلی تعبیر کرے، اچھی تعبیر کرے۔ اگر ایسا کوئی آدمی میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ ایسے خواب کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، کسی کو بیان ہی نہ کریں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہوگی، آپ کو لگے کہ خواب اچھا ہو سکتا ہے، اچھا ہے، تو 2 نفل شکرانے کی نماز کے آپ ادا کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خواب برا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بری تعویل ہو سکتی ہے، تو 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اس سے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا خواب کی تعبیر کرتے وقت دھیان رکھا جاتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوئی کس طرح کا آپ کو کمنٹ ہو، کوئی کسی طرح کی کوئی کمی بیشی محسوس ہوتی ہو تو ہمیں بیان کر دیں، ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیں۔ فی امان اللہ۔